اے مسلمان لوگوں، اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو بہترین طریقے سے پیدا کیا اور اس کو بڑی دقیق نظام کے تحت بنایا، اس کو بہت شاندار طریقے سے بنایا۔ جس طرح کائنات کا نظام بڑا بہترین بنایا، اسی طرح مسلمان کو بہترین منہج بھی عطا فرمایا جس پر وہ اپنے معاملات کے اندر اور اخلاق کے اندر اور اپنے سلوکیات کے اندر چلتا ہے۔ اسلام وہ دین ہے جو تمام معاملات کو منظم بناتا ہے، جو نظام کا حکم بھی دیتا ہے اور نظام بناتا بھی ہے۔ اسی طرح لوگوں کے مفاد پورے ہوتے ہیں اور لوگ برائیوں سے بچ جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ حقوق ایسے ہیں جو رات کے وقت ادا کرنا ہوتے ہیں، دن تک مؤخر کرنا درست نہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو دن میں ادا کرنا ہے جن کو رات تک مؤخر کرنا ضروری نہیں۔ اس طرح اللہ نے عبادات کا طریقہ بھی بتایا اور اسی طرح لوگوں کے حقوق متعین کیے، اور اسی طرح دیگر نظام بھی اللہ نے متعین کیا۔ اور حج بھی چند ہی دنوں کی عبادت ہے، اور اس میں مختلف طرح کی عبادتیں ہیں، مختلف جگہوں کے حساب سے اور وقت کے حساب سے طرح طرح کی عبادات ہیں۔ اس میں دقت اور نظم و ضبط کا بہت بڑا درس ہے۔ اس کے ارکان، اس کے واجبات، اس کے شروط، ان ساری چیزوں کا اہتمام کرنا اسی چیز کا حصہ ہے۔ اے مسلمان بھائیوں، ہماری اسلامی شریعت نے اگر مسلمانوں کی زندگی کو اس طرح منظم کرنے کا اہتمام کیا ہے تو پھر انسان کی سلامتی اور اس کے امن کا اہتمام اس سے بھی زیادہ کیا ہے۔ برائیوں سے اس کو دور کرنے کی پوری کوشش کی ہے، اور اس چیز کو یقینی بنانا ہماری حکومت نے اس ذمہ داری کو احسن طریقے سے ادا کیا ہے۔ اس نے اپنے سارے ادارے اس کام کے لیے مسخر کر دیے ہیں۔ مہمانان رحمان کے لیے تمام سہولیات فراہم کرنے کے لیے اور ان کو امن و سلامتی کے ساتھ مناسک ادا کرنے کے لیے مواقع فراہم کرنے کے لیے پوری کوششیں کی ہیں۔ اس لیے حج جو اجازت نامے کے بغیر کیا جائے وہ نظام کے خلاف ہے، وہ لوگوں کو اذیت دینے کے مترادف ہے، وہ دوسروں کے حقوق کو غصب کرنے کے مترادف ہے، وہ بہت سارے نظام کے منافی ہے جو بڑی دقت کے ساتھ تیار کیے گئے ہیں۔ تو جو لوگ حج کرنے کے لیے آئیں ان کو چاہیے کہ مشاعر مقدسہ کی عزت کریں، احترام کریں، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کریں، سکون اور اطمینان اختیار کریں، اور جو بھی نظام ہے اس نظام کے مطابق چلیں، لڑائیوں اور جھگڑوں اور بحث مباحثے سے دور رہیں، اور جو شرعی مقاصد ہیں ان مقاصد کو پر عمل کرنے کا اہتمام کریں، اور مصلحت عام کو بھی پورا کرنے کی پوری کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ حجاج کرام سے ان کا حج قبول فرمائے